اللهم صل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام تھے۔ آج کا پروگرام ناظرین بہت انفارمیٹیو اور انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے فرشتوں پر ایمان اور عصری تقاضے کے حوالے سے، اور آپ کو بتلائیں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کیا ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ یہ پوری کائنات میرے رب کے عظیم میکانزم کا شاہکار ہے، جس میں ہر مخلوق اپنی اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے اعلان خلافت، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور انہوں نے کیا، کیونکہ فرشتے اللہ کی سراپا اطاعت مخلوق ہیں، ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور حکم باری تعالیٰ سے انحراف نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ کامل اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہے ناظرین کہ عام انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ اس کائنات کے پورے نظام کے کیریئر ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کام جو کہ ان کے ذمہ دیا گیا یا جو کام ان کے ذمہ دیے گئے ہیں وہ اسی میں بس آٹو پر لگے رہتے ہیں۔ زندگی، موت، رزق، روزی، بارش، حفاظت، زلزلے، طوفان، یعنی کائنات کا پورا نظام جہاں تک انسانی عقل پہنچ بھی نہیں سکتی ناظرین، وہ فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ بلا تمثیل عرض کر کے بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ جس طرح کسی شاپ کو ناظرین، کسی آفس کو، کسی فیکٹری کو، کسی ادارے کو چلانے کے لیے ایک مربوط قسم کے میکانزم، مشینری اور ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس پوری کی پوری کائنات کا میکانزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے، جو اپنی ڈومین میں اور اپنی گیون ڈیوٹیز کو اپنے انداز سے پورا کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا ناظرین کہ کب تک وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرتے رہیں گے۔ فرشتوں میں ناظرین کچھ جلیل القدر فرشتے بھی ہیں، کچھ فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں اور کچھ فرشتے اس کے گرد گھومنے والے ہیں، کچھ جنت اور جہنم کے نگران فرشتے ہیں، کچھ وہ فرشتے ناظرین جن کے سپرد دنیا کے انتظامات دیے گئے ہیں۔ پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ نیز ناظرین انسان کا پیدائش سے لے کر موت تک ملائکہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور گہرا رابطہ رہتا ہے۔ جب انسان جنین کی شکل میں رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور اسے اس کا عمل، اس کا رزق، اجل اور نیک بخت ہوگا یا بدبخت لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کے ایک امر میں فرشتوں پر ذمہ داری اور اس کا عمل دخل ہوتا ہے ناظرین، یہاں تک کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی فرشتوں کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا کے سوالات کی
صورت میں جواب لے کر پھر قبر میں جزا و سزا کی صورت میں کام جاری رہتا ہے، بلکہ محشر کے میدان میں انسان کا جمع ہونا، یعنی انسانوں کا جمع ہونا، اللہ کے حضور اچھے بروں کی پیشیاں ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، میدان محشر کی سختیاں اور آسانیاں، غرض ان تمام تر مراحل سے گزر کر جنت و دوزخ میں داخلہ اور پھر دوزخ میں سزاؤں پر عمل درآمد کروانا، یہ بھی فرشتوں کی پرائر ڈیوٹیز میں سے ہے۔ جزا کے دن کے لیے ناظرین پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دینا۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ناظرین ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، بس جو کام ان کے ذمہ اللہ نے دیا ہے اپنی ڈیوٹیز میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد کا بھی ناظرین ایون کوئی شمار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں بیت المعمور، اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ آسمانوں میں بیت معمور ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، 70,000، اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی صرف اس مثال سے سمجھ لیں ناظرین کہ ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بس ذہن میں رکھیے، جو کرامن کاتبین کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، جو نکیرین کی صورت میں قبر میں بھی موجود ہوں گے، جو داروغہ دوزخ مالک کی صورت میں بھی سامنے ہوں گے، اور جو خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام کی صورت میں بھی شامل ہوں گے۔ بس 4 فرشتے ایسے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ آج ناظرین انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، فرشتوں کا ظاہر ایک بہت بڑا رول ہے اس پہ، جیسے کہ میں نے ایک جملہ ادا کیا کہ اس پوری کائنات کے کیریئر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ بائی بلٹن ایک جو ذمہ داریاں ان کو دی ہوئی ہیں وہ اسی پہ آٹو پہ لگے ہوئے ہوں۔ پہلے تو فرشتوں کی تخلیق اور وجود کے متعلق جو قرآن اور حدیث کا کنسپٹ ہے اس روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ واہ! تو ان کے بارے میں بنیادی علم ہونا ایمان کو پختہ کرنے کا اور اپنے ایمان کی اہمیت کو اور ایمان کے معنی اور ایمان کی حقیقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پہ اگنورڈ ہوتا ہے، نظر انداز ہوتا ہے، اور اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی توجہ ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ فرشتوں کا وجود کیا ہے اور ان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ سورہ فاطر ہے، فاطر کہتے ہی پیدا کرنے والے کو ہیں، یعنی کہ اس سورت کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کیا پیدا فرمایا۔ درست۔ پہلی آیہ مبارکہ اس تفصیل کو بیان کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ جاعل الملائکہ رسولا، اس نے ملائکہ کو پیغام بنانے والا، پیغام پہ جانے والا بنا کر بھیجا، یعنی میسنجر، پیغامبر بنا کے، جن پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور فرشتوں کو کیسا بنایا؟ وہ پروں والے ہیں، جن کے 2 پر ہیں، جن کے 3 پر ہیں، جن کے 4 پر ہیں۔ اچھا، وہ یزید فی الخلق ما یشاء، یہیں تک محدود نہیں ہے، اچھا، اوکے، اللہ چاہے تو اس میں اضافہ فرماتا چلا جائے۔ واہ! یعنی جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کو سنتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے 600 پر جو ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واہ! اب جناب صاحب یہ آیت جو بتاتی ہے ہمیں فرشتوں کے بارے میں، پہلا کانسیپٹ یہ آیت مبارکہ یہ دیتی ہے کہ انسانی عقل بڑی محدود ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک، وہ اتنا ہی جان سکتی ہے جتنا جاننے کی اس کی لمٹ ہے، اس کے سامنے کوئی پریسیڈنٹ یا کوئی مثال موجود ہوتی ہے۔ بالکل، جتنا اللہ نے بتا دیا بس اب عین ہی اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے کہ ملائکہ کیسے ہیں، اللہ رب العزت نے وہی اسلوب اختیار فرمایا جس کی انسانی عقل عادی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم پروں سے طاقت کا اندازہ کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک، جہاز اڑتے ہیں تو پر ہیں تو اڑتے ہیں، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ وہ چیز پرواز کرتی ہے جس کے پر ہوں، پر طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے فرشتوں کی طاقت، ان کی سرعت رفتار، ان کی رسائی، ان کا اپنے کاموں کو انجام دینے کے اوپر متصرف ہونا، قوتوں کا حامل ہونا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ان کے پر ہیں، اور بہت پر ہیں، کتنے پر ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، جتنا اللہ چاہے، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اچھا، ابھی آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا، حدیث پاک میں 600 پر ان کے، اور ان کی وہ شان بھی ہے کہ زمین سے آسمان اور مشرق سے مغرب سب بھرا ہوا ہے ان کے وجود پاک سے۔ ایسا ہی مطلب یہ ہے، اچھا اب دیکھیں کہ فرشتوں کی صورتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں بھی آتے رہے، جبریل امین سیدہ مریم کے پاس آئے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئے، دہیہ قلبی کی صورت میں آتے رہے۔ تو اللہ رب العزت اس چیز پہ قادر ہے کہ فرشتوں کو اس نے کیا قدرتیں عطا کی ہیں، کیا عظمتیں عطا کی ہیں، کیا صورت عطا کی ہے،
وہ صورت بہت خوبصورت ترین ہو سکتی ہے، بہت مہیب اور ڈراؤنی ہو سکتی ہے، وہ اور جو تصرف کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کے اندر ڈالا ہے۔ جسمانی خد و خال ہم یہ سمجھیں کہ کوئی جسم ان کو عطا کیا ہے فرشتوں کو، کیا ہم یہ زیوم کریں؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ پاک نے ان کو اجسام عطا کیے ہیں۔ اچھا، جسم نہیں عطا کیا، اجسام عطا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرشتے حدیث پاک کی روشنی میں نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نور ایک ایسی چیز ہے جنید صاحب جس کا ٹائم اینڈ سپیس بقیہ سے ہٹ گیا ہے۔ میں سادہ مثال دوں، ہم یہاں اس جگہ بیٹھے ہیں، مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، یا سامان رکھتے جائیں وقت آئے گا یہ جگہ بھر جائے گی، آپ مزید سامان نہیں رکھ سکتے۔ اوکے، 1000 بلب لگا لیں یہ نہیں بھرے گا، بالکل ٹھیک ہے، جتنا مرضی اس میں روشنی داخل کریں واہ واہ یہ نہیں بھرے گا۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی مثال، آپ قیامت تک روشنی اس میں بھرتے جائیں یہ خالی رہے گا۔ واہ واہ واہ، مقصد یہ ہے کہ نور جو ہے اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب جو ہمارے پاس آج کل الیکٹرانکس آ گئے، ٹیکنالوجی آ گئی، اب دیکھیں یہ سارا نور ہے نا، یہ دنیا کا نور ہے، بالکل ٹھیک۔ کئی امیجز بنتے چلے جاتے ہیں، کئی شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں، تو اس کے اندر کتنی فارمیشن ہوتی چلی جاتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کا ساختہ ہے۔ تو جس یعنی آپ کا کہنا ہے کہ فرشتے جو ہے مٹیریل کی مادے کی صورت میں نہیں دیکھیں نا، وہ تو پرائمریلی جب نور آپ سر میں ارشاد فرما دیا وہ نور سے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، نور کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نور کائنات کی انسانی عقل میں آنے والی لطیف ترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نور ویزیبل بھی ہوتا ہے اور ویزیبل نہیں بھی ہوتا ہے۔ ایکس ریز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں ویزیبل بھی اور انویزیبل بھی۔ ایکس ریز آپ نہیں دیکھ سکتے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے، وہ بھی تو نور ہے نا، بالکل صحیح۔ گیما ریز، بیٹا ریز آپ نہیں دیکھ سکتے، بالکل وہ بھی تو نور ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز نہیں دیکھ سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پوری کائنات کوانٹم فیلڈز پہ مبنی ہے، ٹھیک وہ نور ہے۔ یہ پوری کائنات 99.9% ایمپٹی ہے۔ اوکے، اب سمجھ آتی ہے کہ آپ سے سمجھے ارشاد فرمایا ملائکہ نور سے بنے، ملائکہ نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کوانٹم فیلڈز ہے۔ یہ ذرا بتائیے، یہ جو میں ایک جملہ میں نے ادا کیا، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا آپ تھوڑا سی تشریح فرمائیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیری کرنے کے لیے، اس کے نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو کیوں منتخب کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی منشا ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک سبب کے تحت آگے بڑھتی ہے، اور چاہے تو بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے طریقہ یہ رکھا ہے ہر دو چیزوں کے درمیان ایک سبب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پوری کائنات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اوکے، اللہ چاہتا موسیٰ علیہ السلام کو پانی چاہیے تھا تو ویسے ہی پیدا ہوتا، فرمایا نہیں اضرب بعصاک الحجر، اوکے، پھر فرمایا اضرب بعصاک البحر، ٹھیک ہے، ایک سبب رکھا نا بیچ میں، ٹھیک ہے، بالکل معجزے کے ظہور کے لیے ایک سبب رکھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کائنات کو چلانے کے لیے جو درمیان میں اللہ نے سبب رکھا وہ ملائکہ کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس پہ ملائکہ معمور نہ ہوں، اوکے، بلکہ ایسا بھی ہے قرآن مجید کو آپ دیکھیں، بعض اوقات اللہ رب العزت نے تعداد تک بتائی، فرمایا حاملین عرش 8 ہیں، اچھا، اصحاب ثمانیہ ان کو کہتے ہیں۔ جہنم پر فرشتے کتنے ہیں؟ مدثر سورۃ مدثر فرمایا 19 ہیں، اچھا، جو اپوائنٹڈ ہے وہاں، ٹھیک ہے، مطلب تعداد تک بتا دی۔ آپ کے اعمال کتنے لوگ نوٹ کر رہے ہیں؟ 2 ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ٹھیک ہے، قبر میں آپ کے پاس کتنے لوگ آئیں گے؟ 2 آئیں گے، ٹھیک ہے، نکیرین آئیں گے، ٹھیک ہے، تعداد تک بتائی، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جنید صاحب جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی فرشتہ معمور نہ ہو۔ اوکے، مطلب یہ ہے جس کو میں بغیر تشبیہ و تمثیل کے سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام، انرجی، یہ وہ، فی الاصل اللہ کے معمور ملائکہ ہیں جو ان معاملات کو اللہ کی منشا، اللہ کے حکم، اس کی مشیت مطابق آگے بڑھا۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھا، اور بات یہ ہے کہ سننے والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے اس پورے نظام کو چلانے کے لیے۔ اچھا، اب جب ہر کام کو کرنے کے لیے فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے تو سب سے پہلا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہونا چاہیے، ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہے چونکہ دوست بھی ہیں میرے آپ کے سرکار علیہ السلام کے، یار بھی ہیں، اور آنا جانا رہتا تھا آپ کا، تو پہلے تو ان کا مقام و مرتبہ، ان کا تعارف، اور ذرا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کن کن ڈیوٹیز کے اوپر ڈپیوٹ کیا ہوا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملائکہ کا اور فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت عرض کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے بندے استقامت اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ کا ذکر بارہا قرآن حکیم میں آیا کہ وہ مدد کرتے ہیں، وہ اولیاء کے مددگار ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں
ہیں اور کبھی تمہیں حادثے سے بچاتے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم کیسے بچ گئے، تو یہ ڈیوٹی پہ مامور فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کتنی خیر ہمیں ملتی رہتی ہے۔ انہی میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں اور نوری مخلوق کا سردار انہیں بنایا گیا، اور ان کی سب سے بڑی شان میں تو یہ سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو ایک خدمت کا شرف ہے وہ ایسا ہے کہ سرکار نے فرمایا وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں۔ تو زمین کے دو وزیروں کا نام ابو بکر و عمر ہے، اور آسمان کے دو وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سرکار دو عالم کو جو سلطنت بخشی گئی ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ یہ منشی رحمت کے قلمدان ہیں، یہ وزارتیں ان کو بخشی گئی ہیں، سرداریاں بخشی گئی ہیں۔ کیا بات۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، ان کی بیسک ڈیوٹی اور ذمہ داری تو پیغام رسانی ہے۔ تمام انبیاء کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کو جانے کا شرف حاصل ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ایسے امین اور ایسے مکین اور ایسے مطاع شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس میں ایک ذرا بھر بھی اس کے ورڈ میں مسنگ نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تینوں شانیں حضرت جبرائیل کی ذکر فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ قوت والے ہیں اور عرش کے پاس مکین ہیں، اور پھر فرمایا مطاع ثم امین، کہ وہ اطاعت کرنے والے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اسی طرح ان کی مختلف شانیں ذکر فرمائیں، اور پھر 3 دفعہ ان کا نام قرآن میں آیا، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا اعلان جنگ ہے، اور حضرت جبرائیل کی اس طرح شان بیان کی گئی ہے قرآن حکیم۔ ان کو روح الامین بھی کہا گیا، نزل بہ الروح الامین، یعنی ان کو روح الامین اور ایک ایسا جو ہے وہ ایک اسپرچول اسپرٹ جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری ان کی شانیں۔ اور پھر جنید صاحب جیسے وہ آتے تھے سرکار کے پاس تو ایک باب جبرائیل بھی تھا، جہاں سے وہ آتے جاتے تھے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات ذرا یہ بتائیے، اس سے قبل کہ ہم سرکار علیہ السلام کی بات کریں، وہ ذرا اس بات کو تھوڑا سا ریپ اپ کر دیں۔ یعنی میں اس بات کو یوں سمجھوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے پاس جس ہستی کی ڈیوٹی تھی صحیفے لانا یا وحی لے کے آنا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کا مطلب آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مائیت بھی اختیار کی، مائیت ان کو نصیب ہوئی ہے، صحابیت بھی اختیار کی، صحابیت بھی نصیب ہوئی، اور یہ دیکھیں نا بڑی اہم بات۔ بالکل تمام انبیاء کے پاس آئے اور وحی لے کے آئے، اور اس میں ان کو یہ شرف نصیب ہوا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر سال میرے ساتھ جبرائیل امین قرآن کا دور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ان کو جس سال سرکار کا وصال ہوا تو 2 دفعہ جبرائیل امین نے قرآن کا دور فرمایا، اور وہ حضور ان کو سناتے، وہ حضور کو سناتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ حدیث جبرائیل بخاری شریف میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی طرف بھی میں ریفر کرنا چاہوں گا کہ وہ معلم البشریت بھی ہیں، کہ انسان کو سکھانے والے ٹیچر بھی حضرت جبرائیل ہیں، کیونکہ اس حدیث میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص آیا کہ شدید و بیاد الثوب و شدید و سواد الشعر، جس کے کپڑے بہت سفید تھے، جس کے بال بہت کالے تھے، اور ہم نے کہا کہ مدینہ کے رہنے والا بھی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر آثار سفر بھی نہیں ہے۔ سرکار سے 3-4 سوال پوچھے، لیکن بیٹھے کیسے حضور کے پاس؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَتِفَيْهِ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اور اپنے ہاتھ سرکار کے زانو مبارک پہ رکھے، بتایا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تم نے سوال کیسے کرنا۔ اور جب وہ چلے گئے حضور نے پوچھا پتہ ہے کون تھا؟ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام کو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا اور داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی دیکھا۔ بالکل حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں زیادہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے تنولی صاحب نے فرمایا کہ وہ مختلف اشکال بنانے کی اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ 2 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی اصلی حیت میں دیکھا کہ وہ پورے آسمان تک، پوری کائنات ان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ افق پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور حسین و جمیل شکل میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ مختلف اشکال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس حاضر ہوتے رہے. اور یہاں میں ایک بات, جو پہلی وحی حضور کے پاس لے کے آئے اس میں بھی بڑی شان تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر وہاں سے ایک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوا. بڑا لطیف موضوع اور ظاہر ہے اس پہ بڑی اور گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے, کسی صورت بیان نہیں کر سکتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کا قرب اتنا حسین ہو. یعنی آپ دیکھیے نا کہ سدرۃ المنتہا پہ موجود ہے, لیکن جیسی دربار میں حاضری ہوتی تھی تو بغیر کسی توقف کے جو ہے وہ دربار میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اب ذرا یہ بتائیے, ایک وزیر کا تو ذکر آیا, اب ایک اور وزیر حضرت میکائیل علیہ السلام, ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے, ان کا مقام و مرتبہ, ان کا تعارف, ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کیا تفویض کی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں میں سے جن 4 فرشتوں کو خاص قرب حاصل ہے اور امور دنیا کی تدبیر جن 4 فرشتوں کے حوالے ہے, ان میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں. جناب حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین کا نام عبداللہ ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے. اچھا, پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے, جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے, فرمایا وَأَمَّا الْمِيكَائِيلُ فَهُوَ مُوَكَّلٌ بِالْقَطَرِ وَالنَّبَاتِ. حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا اور مخلوق خدا تک روزی پہنچانا. واہ واہ. آپ کا جو ذکر ہے قرآن و حدیث کے اندر وہ 2 طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ حضرت جبریل امین کا اکثر مقامات پر جہاں ذکر آتا ہے 7 میکائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 4 مقرب فرشتوں میں سے بھی جن 2 فرشتوں کو خاص قرب حاصل ہے وہ یہ 2 فرشتے ہیں, اور انہی کا نام لے کے قرآن میں تذکرہ ہے ان 2 جی کا. بالکل. اور بعض مقامات پر انفرادی طور پر حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اب جہاں دونوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین, کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھے اس کے فرشتوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, جبریل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. ان دونوں کا ذکر اکٹھا ہے. پھر جب آسمان میں اپنی سلطنت کا اور بادشاہت کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا کہ آسمانوں میں 2 وزیر ہیں, اور وضاحت بھی کر دی کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں ہیں. پھر فرمایا غزوہ بدر کے حوالے سے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بدر کے اندر ایسی آندھی آئی کہ ایسی آندھی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. پہلی مرتبہ جب وہ آندھی چلی تو حضرت جبریل امین تھے اور 1000 فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا, اور جو دوسری مرتبہ وہ آندھی چلی تو وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور 1000 فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا. اچھا, اسی طرح پھر یہ روایت غزوہ موتا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جعفر طیار کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ جبرائیل اور میکائیل دونوں کے ساتھ ماہوے پرواز. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے. پھر انفرادی طور پر آپ کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے عرض کیا کہ ماں ضحک میکائیل منذ خلقت النار, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل کے نہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے اللہ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل کبھی مسکرائے نہیں ہے, جبکہ یہ معصوم فرشتے ہیں. ہر وقت تسبیح کے اندر, ہر وقت عبادت کے اندر, حکم الہی کے ہر وقت تابع اور اطاعت کے اندر رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی کیفیت یہ ہے. سر ایک بات بتائیے, آپ نے ایک جملہ کہا, میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا کھولیں. ان کی ڈیوٹیز میں 2 باتیں آپ نے فرمائی کہ بارش کا برسانا اور رزق کا پہنچانا, اس کو تقسیم کرنا. اب ذرا ایک بات مجھے بتائیے, بارش ایک وقت میں دنیا میں کہاں کہاں برس رہی ہے, کتنی برس رہی ہے, کس تناسب سے برس رہی ہے, اور کتنی برسانی اور کتنی نہیں برسانی, اور کہاں نہیں برسانی اور کہاں برسانی ہے, یعنی یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے, اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے رزق, ہم تو انسان, اور انسان میں بھی یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, بات یہ ہے کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں رزق پہنچانا, اس میں پھر جو جانور ہیں, اس میں دیگر مخلوقات ہیں, اس میں حشرات الارض ہے, پتہ نہیں کتنی نباتات ہیں, سب کچھ. تو بیک وقت سب کو رزق پہنچانا, بیک وقت بارش برسانا, یہ اتنا بڑا کام اکیلے میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ تدبیر دنیا, امور دنیا کی جو تدبیر ہے ان 4 فرشتوں کے حوالے, اور ان میں سے ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے وہ اس میں تنہا ہے. یہی کہ مخلوق کی جو عظمت کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. ان کی قوت سے اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کے نظام کو سمجھا جاتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی ہے
کہ عمر کے اعتبار سے یہ جبریل امین سے بڑے ہیں. اچھا. کیونکہ جس وقت حضرت جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک حضرت جبریل امین کو دی تو آپ نے عرض کیا کہ بڑے کو دیجئے. اس پر نوادر الاصول کے اندر حکیم ترمذی نے لکھا بڑے کو دیجئے سے مراد یہ تھا کہ میکائیل کو دیجئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں. کیا کہنے؟ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ جو اہل السماء ہیں، جو آسمان کے فرشتے ہیں، ان کے مؤذن جبریل امین ہیں اور امام میکائیل علیہ السلام. اچھا. اور یہ روایت ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. یعنی جتنے فرشتے ہیں وہ آپ ہی کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو بیت المعمور ہے عین کعبۃ اللہ کے اوپر جو فرشتوں کا فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور آگے وضاحت بھی کی کہ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں. فرمایا وہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ جو استغفار کرتے ہیں، اس کا ثواب امت محمدیہ کو ملے گا. سبحان اللہ. جب فرشتے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو مؤذن جبریل امین ہے اور امامت کا جو فریضہ ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میکائیل نے مجھے بتایا، وہ فرماتے مجھے اسرافیل نے بتایا، وہ فرماتے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ سنا کہ جو شراب پینے والا ہے وہ بت پرست کی طرح. سب یہ بتائیے کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، ذرا ان کا تعارف، مقام و مرتبہ. جی، اسرافیل علیہ السلام جناب صاحب ان جلیل القدر فرشتوں میں شامل ہیں جو 4 بڑے فرشتے ہیں. ان میں چوتھے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان 4 جلیل القدر فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں. آپ کو بہت سی امتیازی شانیں حاصل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث پاک سے، کہ آپ اللہ کے سب سے قریب ہیں. اللہ یعنی اللہ رب العزت اور جبریل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان 7 پردے ہیں، بقیہ فرشتے بعد میں ہیں. اچھا. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس حکم کو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سنتے ہیں. اچھا. جب اس حکم کو وہ آگے جبرائیل علیہ السلام کو منتقل کرتے ہیں، چونکہ ان کا منصب ایسا ہے کہ اس آواز میں اتنی دہشت ہوتی ہے کہ تمام ملائکہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، شاید حشر بپا ہو گیا. اللہ ہو. یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی میسج کمیونیکیٹ کرتا ہے پہلے وہ اسرافیل علیہ السلام کے پاس، وہاں سے بھی ڈیلیور ہوتا ہے، پھر آگے ڈیلیور ہوتا ہے. اچھا. اور جب سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس آواز کی جلال کے باعث تو سب سے پہلے سر حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھاتے ہیں. اللہ. آپ پوچھتے ہیں کیا حکم؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ حکم منتقل کرتے ہیں، پھر آگے وہ چلتے چلتے فرشتوں تک وہ حکم پہنچتا ہے اور آگے پھر آگے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اللہ. جناب صاحب، جو بنیادی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ذمے جو چیز معمور کی گئی ہے، جو ڈیوٹی ان کو عطا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے اس کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے تحت چلا رہے ہیں اور ایک فرشتے کی آواز پر ہی یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام وائنڈ اپ ہو جائے گا. اور اسے کہتے ہیں سورہ اسرافیل. قرآن مجید میں 10 مرتبہ اس واقعے کا ذکر ہے. ٹھیک. اس امر کا ذکر ہے. ونفخ فی الصور. ٹھیک. جس وقت سور پھونکی جائے گی. سور ایک انسٹرومنٹ ہے. حدیث پاک سے جو پتہ چلتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے بنا کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو. ٹھیک. جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس کے اندر پھونکیں گے. ٹھیک. تو پوری کی پوری کائنات اختتام تک پہنچ جائے گی. اچھا، یہ روایتوں میں پڑھ رہا تھا، اس کو ذرا آپ میری تشریح فرمائیے کہ وہ بالکل اسٹینڈ بائی تشریف فرمائے. وہ ہر وقت اللہ کے حکم کی، کیونکہ ان کی ذمہ ڈیوٹی یہ ہے، لہٰذا وہ ہر وقت اس حکم کی تعمیل کے منتظر کھڑے ہیں. یعنی سور پھونکنے کے لیے ہر لمحے اسٹینڈ بائی، ہر لمحے منتظر کھڑے ہیں. دیکھیں، یہی تو قرآن مجید نے فرشتوں کی شان بیان کیا ہے، جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں اس کے لیے وہ قائم ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. واہ واہ. وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے ہیں. انسان ہی ڈیویٹ کرتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے آپشن دیا نا. تو اب اللہ ان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو ڈیوٹی ان کو سونپ دی گئی اب وہ اس ڈیوٹی کے لیے فلی ڈیڈیکیٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک. ان کی اور کس طرف توجہ نہیں ہے. واہ واہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہیں. ان کے دائیں طرف جبریل ہیں اور بائیں طرف میکائیل ہیں. اللہ. اچھا، اب یہ بتائیے جو ہم سنتے ہیں اور ظاہر روایتوں میں پڑھتے ہیں، یہ سور کن کن مراحل میں پھونکی جائے گی، کیسے پھونکی جائے گی اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، وہ ذرا ہمیں بتائیے. جی ہاں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ پھونکی جائے گی. ایک تو یہ ہوگا کہ جس وقت سور پھونکی جائے گی تو وہ قیامت کا نقطۂ آغاز ہوگا. اوکے. اور قیامت بپا ہو جائے گی. اور حالت اس وقت یہ ہوگی، دنیا کی غفلت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی شخص کو اللہ کا خوف اور اللہ کی موجودگی کا احساس باقی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچانک سور کی آواز آنی شروع ہوگی. اوکے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ گاہک کھڑا سودا لے رہا ہوگا، ابھی سودا اس نے لیا نہیں ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، ہائے ہائے ہائے، اور وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوگی، بالکل، حتیٰ کہ وہ اتنی آواز بڑھے گی کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، لوگ جنگلوں کی طرف اور جنگل کے جانور شہروں کا رخ کر لیں گے، ہائے ہائے ہائے، وہ اللہ، آواز اس سے بھی بڑھتی جائے گی، اور یہ اچانک ہوگا، اچانک ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بھی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ القاریہ ملکاریہ، پوری کی پوری کائنات روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گی، اللہ، یعنی پوری کائنات نیستی پہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ، اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی، یعنی یہ اب جتنے لوگ زندہ تھے وہ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، ٹھیک، یہ پہلی سور ہوگی، یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرا مرحلہ کیا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین ہے۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکی جائے گی تو مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، قبر جس بھی صورت میں ہوگی، اللہ اللہ، سمندر میں ہے، جلایا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے، واٹس ایور، وہ سارے نکل کے میدان حشر کی طرف بھاگ یعنی جن کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جن کے جسم بکھر گئے ہیں، وہ جسم بھی مجتمع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کھڑا اللہ اس سور کی وجہ سے، ہر چیز پہ قادر ہے، یہ تصور سن کے اس وقت روح کانپ رہی ہے، ایسا ہے۔ ہائے ہائے، تو اب دیکھیں جنید صاحب، اللہ کی قدرت کیسی ہے، کس طرح سے کار فرما ہوگا، اللہ، للہ الواحد القہار، یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کی شان قہاری کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ یا میں لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ سورہ مرسلات میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جنید صاحب، کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ چیزوں کو الگ کرتے ہیں، کچھ متفرقات ہیں، کچھ متعلفات ہیں، کچھ فرشتے جوڑنے والے ہیں۔ یہ ایسا لمحہ ہوگا، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ، تو کائنات کا نظام کیسے جوڑ رہا ہوگا؟ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت سے جوڑ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی وہی بات، یہی وجہ ہے کہ اس لمحے پہ یہ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، کہ اللہ وہ ہے جو اپنی قدرت کو چاہے تو اس طرح ایگزیکیوٹ کرے، چاہے وہ کن کا مالک ہے، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کسی بات کا محتاج نہیں، بے شک میرا رب کبیر ہے۔ اور آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے آپ نے بتانی ہے کہ فرشتوں پر جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ اتنی گفتگو کرنے کے بعد تو میرا خیال ہے آج لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کہیں کوتاہی بھی کر جاتے ہیں، یعنی انکار ملائکہ بھی معاذ اللہ کر جاتے ہیں، توہین بھی کر جاتے ہیں، اس کی ذرا شرعی حکم بھی آپ نے بتانا ہے، اور نازیبہ الفاظ آپ دیکھیے کہ لوگ لطیفوں میں، کامیڈی میں طنز کر دیتے ہیں پریشانی کے عالم میں، تو یہ بولے جانے والے الفاظ ہمیں کس حد تک کفر میں خدا نخواستہ مبتلا کرتے ہیں، بچنا کیسے چاہیے؟ جنید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا ان کی ادنا سی بھی توہین کرنا یہ کفر ہے، اور اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر فرشتوں کے بہت سے احوال ذکر کیے گئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کا فرشتوں سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح اعمال کی ترغیب کے لیے بیان کیا گیا کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، اور بعد بدعمالیوں کی نوست بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ جب تم یہ بدعملی کرو گے تو فرشتے تم سے دور ہو جائیں گے۔ تو اعمال کا شوق اور ترغیب اور بدعملیوں سے بچنا یہ تب ہوگا جب فرشتوں کا تقدس اور احترام موجود ہوگا۔ اگر وہ فرشتوں کے اہمیت ہی کوئی نہیں دیتا اور ان پر ایمان نہیں رکھتا اور ان کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو نہ کسی عمل کی طرف اس کو رغبت ہوگی اور نہ کسی بدعملی سے بچے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ فرشتوں پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تو پہلی بات چیزیں ایسی ہیں جن سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی، اور وہ عموماً وہی چیزیں ہیں جن کو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ وہ بدگوئی ہے، فوش کلامی ہے، وہ بے حیائی ہے، اسی طرح وہ گالی گلوچ ہے جو منہ سے کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں تو بچا جائے۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہ جاؤ کہ اس سمیل سے، بیڈ سمیل جو ہے اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ کتا شوکیہ جو پالا جاتا ہے یا جاندار کی تصویر آویزن کی جاتی ہے اس سے منع فرمایا، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ان سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری کر لی اور ان کے حکم کے انکار کرنے سے ہم بچ گئے۔ دوسری بات، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے نیک لوگوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیک بنیں۔ اچھی بات۔ پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کا کام کیا ہے، تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنا، تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کروں، اس کی تابعداری کروں، اور ایک شکر کی جذبہ بھی بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں شکر ادا کروں، اللہ نے فرشتوں کو میرا محافظ بنایا ہے، فرشتے میرے لیے
بھی سبحان استغفار اللہ، کی دعا سبحان کرتے ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے فرشتوں کی توہین کے حوالے سے، خاص طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے۔ ادنا سی گستاخی فرشتے کی کرنا وہ کفر ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عاقل اور بالغ شخص صاحب اختیار اس پر لازم ہے انبیاء کی تعظیم بھی کرے، فرشتوں کی تعظیم بھی کرے، اور کوئی ایسا کام جو ان کے تعظیم و تکریم کے منافی ہو وہ نہ کرے۔ آپ نے 2-3 مثالیں دی، میں اختصار سے عرض کروں۔ پہلی بات، کسی ظالم آدمی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو جہنم کے دروغہ مالک کی طرح ہے یا اس سے زیادہ سخت دل ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بدصورت شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو منکر نکیر کی طرح ہے یا اس سے زیادہ وحشتناک ہے، اس سے بندہ کافر ہو جائے گا اگر اس کی نیت عیب جوئی کی اور تنقیص کی ہو۔ اسی طرح کسی ایسے شخص کو دیکھنا جس سے بندہ نفرت کرتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو ملک الموت آ گیا، تو اس سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ظالم جابر آدمی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ رک ابھی میں ملک الموت کو بلواتا ہوں، جی بالکل ہے نا۔ اب اس میں نیت دیکھی جائے گی، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ملک الموت کو ناپسند کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اگر موت کو ناپسند کرتا ہے تو کافر نہیں لیکن قریب بکلمہ کفر یہ بات ہو جائے گی۔ اس انداز سے وہ ہو سکتا ہے کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس طرح سے ملک الموت کے بارے میں کہ وہ آئیں گے اور خوب دھرے لگائیں گے، مطلب تمسخر ایسے جملے، کوئی بھی ایسا جملہ، ادنا سی گستاخی، ایسا لفظ جس سے فرشتوں کی توہین اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو مختصراً بتا دیجئے کرنا کیا چاہیے؟ تجدید ایمان ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن توبہ شرائط سمیت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اپنے کیے پر شرمسار ہو اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت دو۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ناظرین کہ آج کے پروگرام سے آپ کو ایک تو فرشتوں کے ظاہر مقام اور مرتبے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، ان سے محبت بھی قائم ہوئی ہوگی، اور یہ ایک ایسی غیر محسوس نہ نظر آنے والی قوتیں ہوتی ہیں، ان سے دوستیاں کر لیجئے ناظرین، دوستیاں بڑی کام آتی ہیں۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی برکات آپ کو بتاتے ہیں۔ جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے سے جنون اور مرگی جیسی بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے۔ کاش ہم سمجھ لیں صاحب، آج دنیا کی ہم عیش و عشرت کے اندر غرق ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو